مسجد نبی شریف ہے، میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری ایام چل رہے تھے، اتنے ضعیف اور اتنے کمزور بیماری کی وجہ سے ہو گئے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے کاندھے پہ ہاتھ مبارک رکھا ہوتا، اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ مبارک رکھا ہوا تھا۔ میں اتنے کمزور کہ چل کے نہیں آ سکتے تھے مسجد نبی شریف میں، وہاں پہ آئے اور پھر میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا میں نے جس کے ساتھ بھی جو کچھ بھی کیا ہے شریعت کے تابع ہو کے کیا ہے، شریعت کے مطابق کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگ ان کے لیے مثال قائم ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ پوری مسجد نبی شریف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، اچانک ہی سیدنا عکاشہ اٹھ پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر میں لائن سے تھوڑا سائڈ پہ تھا، آپ نے میری کمر پہ کوڑا مارا تھا، میں نے آج بدلہ لینا ہے۔ پورے صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، سرکار تو بڑی مشکل سے چل کے ہیں، بیماری اتنی شدید ہے اور یہ عکاشہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو۔ تو عرض کرنے لگا اسی کوڑے سے، تو پتہ کیا گیا تو وہ کوڑا اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہ کوڑا لے کے آؤ۔ وہ گئے وہاں پہ، عرض کیا کوڑا دو۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بتایا پورا معاملہ یہ ہے کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، سرکار کی کمر مبارک پہ اس نے کہا میں نے کوڑا ماروں گا کیونکہ میں نے اس طرح بدلہ لینا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو۔ تو وہ رونے لگ گئی اور میں دونوں شہزادوں کو بھیج دیا، حسنین کریمین کو، اور فرماتی ہیں کہ تمہارے اب نانا بیمار ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی کمر پہ کوڑا نہیں لگنے دینا، چاہے تمہارے جسموں کے چیتھڑے اڑ جائیں وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اور پھر مسجد نبی شریف ہے، تصور میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، عثمان غنی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جمع غفیر تھا صحابہ کا۔ اور ان کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا اور حضرت عکاشہ نے کوڑا پکڑا تو تصور میں سوچے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ عدل کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم ہو رہی تھی جو قیامت تک کے لیے ہمارے مینار نور تھی۔ جب کوڑا لے کے چلے تو سانس رک گئے تمام کے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے۔ اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا پھینک دیا اور جا کے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری کمر ننگی تھی جس وقت آپ نے جو کوڑا مارا تھا۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار دی اور فرمایا ہاں اب مار لو۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کوڑا پھینک دیا اور جا کے مہر نبوت کو چومنے شروع کر دیا اور رونا شروع ہو گئے، تمام صحابہ رونا شروع ہو گئے۔ اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جرت ہو سکتی ہے ایسی؟ یہ تو فقط یہ تھا کہ مجھے اور کوئی طریقہ نہیں لگا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، تو یہ آج مجھے موقع مل گیا کہ میں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس وقت میں بیماری شدید ہے لیکن عدل اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ اسلامی معاشرہ تھا، یہ بنیادیں تھی عدل اور انصاف کی۔